کربلا کے میدان میں پیش آنے والا سانحہ جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور اتنا دل و دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے، میرے دوست عزیز، و بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ جب جب ذکر آتا ہے اور جب جب واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو ہمارے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، ہمارا سینہ درد و الم سے بھر جاتا ہے، اور وہ مقشع کربلا کا ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیا تاریخ رہی ہوگی، وہ کیسا دن رہا ہوگا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم عاشوراء کے دن خطبہ دیا تھا ان ظالموں کو جمع کر کے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے میرے دوستو۔ دو چار باتیں جھلکیاں میں آپ کو دکھا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن لوگوں نے بے وفائی کی ہے، بارہا ہزاروں خطوط لکھ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، واسطہ دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کہا گیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو امیر المؤمنین تسلیم کریں گے، یزید کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے والے نہیں ہیں، ہم یزید کو اپنا امام، اپنا جو امیر المؤمنین نہیں تسلیم کرتے، آپ آئیے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت میں ہم آپ کو پکڑیں گے، آپ کو ذمہ داری ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ آپ کے ساتھیوں نے سخت منع کیا کہ آپ مت نکلے، آپ مت جائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط بتلائے کہ یہ فلاں کا خط ہے، یہ فلاں ابن فلاں کا خط ہے، اتنے لوگ منتظر ہیں، اور پھر یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا حالات کے معلوم کرنے کے لیے، اور وہاں سے جب حالات کے بہتر ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو روکا کہ آپ تشریف مت لے جائیں، ان لوگوں کے قول و قرار کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آپ جانے کے لیے تیار تھے اور آپ نے مکمل عزم ارادہ کر چکے تھے، تو آپ نے سفر کا آغاز فرمایا۔ ہوتے ہوتے آخر کار اس مقام تک پہنچے جس مقام پر یہ سانحہ ہونے والا تھا، کربلا کا میدان ہے، وہاں پر ظالم و جابر گورنر کو مقرر کر دیا گیا۔ جتنے لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، سب نے اپنی اپنی بیعت کو توڑ ڈالا، سب لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور جس وقت آپ پہنچے راستے میں کئی باتیں ہوئیں، آخر کار آپ نے یہاں تک کہا کہ مجھے براہ راست یزید سے ملنے دو، میں بات کروں گا، لیکن ان ظالموں نے نہیں مانا، کہا کہ تم کو میرے یہاں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی، یہاں سے ہم کسی چیز پر بھی ہم آپ کو واپس ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن میرے عزیز دوست، بعض وہ مقدرات ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہونی ہوتی ہے، اور پھر وہ تاریخ، وہ دن جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، آپ نے جیسے ہی صف بندی کی دونوں جانب سے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، لوگوں تم جانتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا، تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے، دیکھو یہ خط ہے فلاں ابن فلاں کا، فلاں ابن فلاں کا،
مجھے کوئی خواہش نہیں تھی عمارت کی، مجھے کوئی خواہش نہیں تھی حکومت کرنے کی، تم لوگوں نے واسطہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بلایا ہے۔ میرے دوستو، ایسا دردناک خطبہ آپ نے دیا، اگر وہ انسان کی جگہ پتھر ہوتے تو وہ پتھر بھی پگھل جاتے، وہ پتھر بھی رونے لگ جاتے، لیکن بے حسوں کے دلوں پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا، تم کس کے خون کے پیاسے ہو، تم کس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین نواسہ رسول ہوں، میں وہ ہوں، میری رونے کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں وہ ہوں، جب زمین پر چلتا تھا تو میرے نانا میرے گرنے کے ڈر سے آگے بڑھ کر مجھے گود میں لیا کرتے تھے۔ میں وہ ہوں جس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر باہر لے کر چلتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، جو تعلق تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے رکھا۔ ان لوگوں کے دلوں پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بدبخت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ تاریکی رات میں چلے جائیں، کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اجازت ہے، ان کو کوئی معاملہ ہے تو صرف میری ذات سے ان لوگوں کو معاملہ ہے، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ساتھ والے بھی ایسے جانثار تھے، ان لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر میدان کربلا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جائیں گے، موت آئے گی کربلا میں نہیں تو کہیں اور بھی آئے گی، یہاں نہیں تو گھروں میں بستروں پر مریں گے۔ لیکن کل قیامت کو حشر کے میدان میں جہاں آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آب کوثر پلا رہے ہوں گے، اور ہم جب پہنچیں گے آب کوثر پر، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے نواسے رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑ کر واپس آ گئے۔ یا حسین، ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے آقا کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ کیا صورت ہم آقا کو دکھائیں گے؟ کچھ بھی ہو جائے، تقدیر کا جو بھی فیصلہ ہو، ہم مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے، شہادت کے لیے تیار ہے۔ ہم ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔